كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم پہلے تو یہ الزام ہمیں نہیں دے سکتے کہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا. تو سب سے پہلے جو علمبردار تھا، جو جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا کفار کا، وہ میدان میں آیا ہے. غزوہ بدر میں بھی جھنڈا انہیں کے کسی فرد کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس سے کچھ کمزوری ظاہر ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جھنڈا جلدی گر گیا تھا. تو ابو سفیان جو اب کمانڈر بن کے آئے تھے اس وقت لشکر کفار کے، انہوں نے ذرا ان کے غیرت کو للکارنے کے لیے کہا دیکھو بھائی اس جھنڈے کا اگر تم نے وہی معاملہ کرنا ہے جو تمہارے ایک آدمی نے کیا تھا غزوہ بدر میں. تو اس پر انہوں نے جو ان کا سردار تھا طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، انہوں نے نہیں ہم اس جھنڈے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر کے دکھا دیں گے تمہیں، جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، وہ انہوں نے جست لگائی ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک چھلانگ لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر جا کر پہنچے اور وہاں ایک ہاتھ سے ایک بازو میں گردن اس کی لے کر اور نیچے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر کر اس کو ذبح کر دیا جیسے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا. پورا کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا. انہوں نے اپنی وہ بات تو پوری کر کے دکھا دی کہ ہم سب کے سب اپنے اس جھنڈے کے اوپر جان نچھاور کر دیں گے، لیکن اس سے بڑا خوف طاری ہو گیا کہ ہمارا یہ جو قبض تھا وہ بھی گیا، اس کے ساتھ 8 اور چلے گئے، جھنڈا اب سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا ہے. لہٰذا ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کا قلع قبا کر رہے تھے اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے. کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کوئی دوش تم ہمیں نہیں دے سکتے، ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، ہم سے تمہارا کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اللہ نے تو تم سے مسلمانوں اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک معاملے میں تنازع اور منازعات کی شکل اختیار کی. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نافرمانی کس کی؟ میرا موقف یہ ہے کہ حضور کی نافرمانی نہیں ہے. حضور کے قول کی تو تعویل ہوئی ہے، اور تعویل جہاں دونوں جگہ ممکن ہو تو اس میں الزام نہیں آتا. اس کی ایک مثال ہے، 2 سال کے بعد جو غزوہ پیش آنے والا تھا غزوہ احزاب، اس موقع پر بھی حضور کے قول کی تعویل میں 2 گروہوں کا اختلاف ہوا. جب غزوہ احزاب میں جو فوجیں چلی گئیں اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھولنے شروع کر دیے، تو حضور نے بھی اپنے ہتھیار جب کھول رہے تھے، حضرت جبرائیل آ گئے کہ حضور آپ اپنے ہتھیار کھول رہے ہیں، ہم نے تو اپنے ہتھیار ابھی نہیں اتارے، ابھی تو بنو قریظہ کو مزہ چکھانا ہے ان کی غداری کا، آپ فوراً حملہ کیجئے بنو قریظہ پر. تو حضور فوراً جو نکلے اور مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے جو ان کی گڑھی ہے وہاں پہنچ کر. یعنی اس میں حکم کی تاکید تھی اس درجے میں کہ عصر کی نماز نہ پڑھے وہاں پہنچے بغیر. یعنی عصر سے پہلے پہلے ہر مسلمان کو بنو قریظہ کے قلعے پر پہنچ جانا چاہیے. اب بعض مسلمان ایسے تھے جنہیں کسی بنا عذر کوئی مجبوری ہوئی، تاخیر ہو گئی، اب عصر کا وقت آ گیا درمیان میں. بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ جو عصر جو ہے ہماری ضائع ہو جائے گی، انہوں نے کہا چاہا کہ نماز پڑھ لیں. دوسروں کا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، نماز ضائع ہو یا نماز ہو، حضور کا جو حکم ہے ہمیں اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہے، ہم تو جا کر وہیں پر نماز پڑھیں گے، چاہے قضا پڑھیں، چاہے دیر سے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. اب یہ ایک انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ بات تو اس لیے کہی تھی نا تاکہ ہم جلدی کریں، عجلت کریں، پہنچیں، عصر کے وقت تک لازماً پہنچ جائیں. تو جو اصل علت ہے کسی حکم کا، اصل مقصد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے جو لغوی اور لفظی جو مفہوم ہے اس کے اوپر ڈٹے رہے. لیکن ایک کی رائے تھی نہیں، ہمیں تو اس کی جو تعویل جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، بلکہ جیسا کہا ہے لٹرل، بالکل لفظی جو ہے حکم کی پابندی کرنی ہے. اچھا، جنگ کے بعد جب سب کو فتح حاصل ہو گئی اور بنو قریظہ میں تو مقابلے کی تاب تھی ہی نہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا. بعد میں یہ معاملہ حضور کے سامنے بیان کیا گیا. حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، کسی کی بھی آپ نے نفی نہیں کی. جنہوں نے نماز پڑھ لی یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جنہوں نے نماز کو جو ہے مؤخر کر دیا ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ میرے حکم کا مطلب یہ نہیں تھا تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بلکہ آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا. تو انٹرپریٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے اس کی تو گویا کہ
دونوں طرف کا امکان ہوتا ہے. یہی معاملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے، کوئی ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس سے پہلے نہیں تھا، نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں ہے، نئی صورت سامنے سے آ گئی ہے. اب اپنا سا لوگ زور لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ کیا حکم ہونا چاہیے اس سچویشن میں. تو چاہے کوئی صحیح رائے پر پہنچ گیا ہو چاہے غلط رائے پر پہنچا ہو، دونوں کے لیے ثواب ہے. اگرچہ جو مصیب ہے، جو صحیح رائے تک جو پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. جو مجتہد مخطی ہے، مجتہد مصیب، مجتہد مخطی، اجتہاد اس نے بھی کیا اور پورے زور شور سے کیا، پورے اہتمام سے کیا، شد و مت سے کیا، اپنی پوری صلاحیت لگا کے اجتہاد کیا، اب وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا، دوہرا اجر. اس نے بھی اجتہاد کیا اور پوری طرح خلوص نیت کے ساتھ شریعت کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن غلطی سے صحیح رائے تک نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی ثواب ہے، لیکن اکیلا ثواب. تو مجتہد مخطی ہو یا مجتہد مصیب ہو، دونوں کے لیے ثواب ہے، اگرچہ مصیب کے لیے دوہرا اور مخطی کے لیے اکیلا. تو معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اگر یہاں تنازع جو ہے وہ نہ ہوتا اور کسی غلط تعویل پر سب جمع ہو گئے ہوتے، تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ایک نافرمانی کی ہے کسی کی، اس لیے کہ وہ تو ایک تعویل کی گنجائش تو موجود تھی. تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے، تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد جو ہے صحیح رائے تک بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ رہا کہ لوکل کمانڈر جو ہے وہ اس پر مصر ہے کہ مت ہلو یہاں سے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں، تو حضور کے حکم کی تو میں نہیں کہتا کہ یہاں خلاف ورزی ہوئی ہے، معصیت جو ہے رسول فرمان نبوی کی نہیں ہے، لیکن جو لوکل کمانڈر ہے اس کی چونکہ نافرمانی ہوئی ہے، اور حضور کے قول مبارک کے مطابق اپنے لوکل امیر، لوکل کمانڈر کی نافرمانی بھی گویا کہ حضور کی نافرمانی بنتی ہے، اس لیے انڈائریکٹلی وہ حضور کی نافرمانی بھی کہی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جان بوجھ کر ان صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کی نافرمانی کا کوئی ارادہ رکھ سکتا ہو اور سوچ سکتا ہو. من بعد ما اراکم ما تحبون میں بھی عام طور پر لوگوں کی رائے یہ ہے، اس کے بعد جب کہ ہم نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے، عام طور پر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے. میں بھی اس کی بالکل قطعی نفی تو نہیں کر سکتا. پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو سود کی حرمت کا حکم آیا، سود در سود، سود مرکب کا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، تو اس کی جو ہے اس نظم میں سیاق و سباق سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بات شامل تھی، مال کی محبت کسی درجے میں. لیکن میرے نزدیک تعویل دوسری جو ہے وہ قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا کا جو اصول ہے اس کی روح سے وہ بہت زیادہ قوی ہے، اور اس سے مراد فتح ہے. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ شے دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے، یعنی فتح دکھا دی تمہیں. اب فتح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ جنگ کے اندر مقصود ہوتا ہے، ہر شے کا ایک مقصود ہے. مقصود حقیقی تو اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ کہ اس جنگ کا مقصود تو دشمن کو شکست دینا اور خود فتح حاصل کرنا ہے. اور یہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب انسان اپنے مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. پھر فشل جو ہے اس کا فطری نتیجہ ہے. جب تک منزل تک نہیں پہنچے آپ پوری طریقے سے آپ کی ہمت جو ہے اور آپ کی عزیمت جو ہے برقرار ہے، چلتے جا رہے ہیں. ابھی آپ 10 میل اور بھی چلیں تو شاید تکان کا احساس نہ ہو، لیکن اگر معلوم ہو بس پہنچ گئے، اب پہنچا ہی چاہتے ہیں منزل پر، تو تکان کا احساس شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اب تو گویا کہ منزل آ گئی. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے، جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا اب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں. منزل پر پہنچ گئے تو ہمارا عمل ختم. ہم تو چاہتے ہیں عمل جاری رہے، محنت جاری رہے، جد و جہد جاری رہے، لہذا منزل مقصود پر جا کر تو عمل ختم ہو جائے گا. تو جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا اب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں. تو یہ منزل جو فتح تھی جو انسانوں کو پسند ہے، اور میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مراد مال غنیمت نہیں ہے بلکہ فتح ہے. وہ سورہ صف کی آیت ہے. سورہ صف میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں وہ 3 تو ہیں نتائج. یغفر لکم ذنوبکم نمبر 1، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی ہے بہت بڑی کامیابی. بریکٹ بند ہو گئی ہے یہاں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کی بریکٹ بند ہو گئی. یغفر لکم ذنوبکم،
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. 3 چیزوں کے بعد بریکٹ بند. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس کے بعد وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور ایک اور شے جو تمہیں بہت محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا کوئی تعلق کامیابی ناکامی سے نہیں ہے، لیکن انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے طبع بشری کی بنا پر اس کو اہمیت دیتا ہے. تمہیں محبوب یہ بھی ہے کہ فتح حاصل ہو جائے. وَأُخْرَىٰ ایک اور شے تُحِبُّونَهَا تم جس کو محبوب رکھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ یہ بشارت ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے. یہ جو ہے اخرى تحبونها فتح قریب، یہ ہے جو یہاں پر آپ سمجھیے من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ نے تمہیں وہ شے دکھا دی ہے تمہیں پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ذرا تجزیہ کیجئے. دیکھیے ہم بھی اللہ کا فضل جس پر بھی ہے اور جتنا بھی ہے، وہ اپنی زندگی جو ہے لگا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں، لگا رہا ہے، لگائے ہوئے ہے. اس میں اصل تو مقصود کیا ہے؟ آخرت کی فلاح، کامیابی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، جہنم سے ہمیں بچا لے. یہ ہمارے اصل نصب ہے. یہ بھی ایک خواہش دبی ہوئی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ آپ نے پوری طریقے سے غور و فکر کر کے علی وجہ البصیرت ایک راستہ معین کیا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ منزل جو ہے تو قریب نہیں آ رہی. عبداللہ شاکر کی ایک نظم کے الفاظ مجھے یاد آئے. 1951 میں انہوں نے انتخابات جو ہوئے تھے پروونشل اسمبلی کے، جماعت نے اس میں حصہ لیا تھا، تو دولتانہ صاحب کے جو خواہشات تھیں اور جو ان کے اندازے تھے اس کی تعبیر کی تھی پنجابی میں، وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے، اکھیاں تھی نیڑے نیڑے قدماں تھی دور ہے. تو آنکھوں سے تو بہت نزدیک نظر آ رہی ہے وزارت جو ہے پنجاب کی، قدموں سے دور ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ أخيا. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب السنت ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں. انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی. زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر. جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات. الجھنے ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स हर जुमेरात शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। اقرأ أخيا ورتل القرآن। عبداللہ شاکر کی ایک نظم کے الفاظ مجھے یاد آئے۔ 1951 میں انہوں نے انتخابات جو ہوئے تھے پروونشل اسمبلی کے، جماعت نے اس میں حصہ لیا تھا، تو دولتانہ صاحب کے جو خواہشات تھیں اور جو ان کے اندازے تھے اس کی تعبیر کی تھی پنجابی میں، وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے، اکھیاں تھی نیڑے نیڑے قدمہ تھی دور ہے۔ تو آنکھوں سے تو بہت نزدیک نظر آ رہی ہے وزارت جو ہے پنجاب کے، قدموں سے دور ہے۔ یہی معاملہ جب کسی اسلامی تحریک کے کارکنوں کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو راستہ طے کیا تھا اس کا سغرا خبرا تو درست ہے، راستہ تو یہی ہے، جائیں جاست، طریقہ کار تو یہی ہے، لیکن پہنچ نہیں پا رہے، تو پھر آدمی نہ پہنچ پانے پر اگر یہ کہ وہ غور کرتا ہے اچھا کوئی راستہ حکم اور کرک جسے کہتے ہیں، جیسے کہ ہاکی والا یا فٹ بال والا اپنی گیند کو لے کر چلتا ہے تو دائیں بائیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو یہ جو کیری اوور کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ بائی ہک اور بائی کرک، بائیں طرف سے کسی طریقے سے میں پہنچوں، اور یہ شے منزل کو کھوٹی کر دینے والی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی نازک، بہت اہم اور بہت ہی سمجھیے کہ لطیف نقطہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ فتح و شکست بالکل ذہناً فارغ ہونا چاہیے۔ فتح ہو شکست ہو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا، بس اللہ اللہ خیر سے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو توانائی، جو قوت، جو صلاحیت، جو ذہانت، جو کچھ دیا ہے، مال دولت اولاد، جو کچھ دیا ہے اللہ نے، اسے اس راستے میں لگا دیں، بس کامیابی وہ چاہے تو ہو جائے، صحیح ہے، اچھا ہے، یہ بونس ہے، ہمارا حقیقی مقصود نہیں ہے، ہماری اصل اجرت یہ نہیں ہے، اصل اجرت اللہ کے ہاں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم تو اس کے پاس ہے۔ یہ دنیا میں فتح ہو جانا اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ یہ نقطہ تحریک اسلامی اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کسی راستے پر وہ چلنا شروع کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے سمجھ لینا، اور یہ مقام اس کے اعتبار سے یہ اور سورہ صف کا وہ مقام کہ وہاں پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب اس خیر کی شرح کی، یغفر لکم ذنوبکم نمبر 1، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار نمبر 2، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن نمبر 3، بریکٹ ختم، ذالک الفوز العظیم۔ اس بریکٹ کے باہر ہے، اب یہ ایڈیشنل ہے، یہ بونس ہے، یہ ایڈیشنل شے ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تم بربنائے طبع بشری پسند کرتے ہو کہ فتح ہو جائے، تو لو سن لو، اب تمہیں یہ ہم نوید جاں فضا بھی دے رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے، یو ہیو کوالیفائڈ۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ صف جو ہے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ من حیث الجماعت صحابہ کرام نے ثابت کر دیا تھا اپنے ایمان پر اپنی ثابت قدمی کو۔ رجال صدقوا ما وعاهد اللہ علیہ فمنہم قضى نحوه ومنہم من ينتظر۔ یہ جو صورت ہو چکی تھی غزوہ احزاب میں، اس کے بعد یہ خوشخبری دے دی گئی، وبشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اس کی روشنی میں اس کو پڑھیے۔ تو اب سنیے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اور دیکھو مسلمانوں، تم ہمیں کوئی دوش نہیں دے سکتے، ہم سے گلا شکوہ نہیں کر سکتے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، ہم نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم نے اپنے دشمن کو شل کر دیا تھا، جبکہ اس کو بے حس کر دیا تھا، اس کے اندر اب کوئی قوت مقاومت نہیں رہی تھی، جبکہ تم ان کا قلا قبا کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، وتنازعتم فی الامر، اور امر کے معاملے میں تم نے تنازع کیا، تم نے اختلاف کیا، رسہ کشی کی، ایک دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ وہ نافرمانی اپنے لوکل کمانڈر کے صراحت کے ساتھ کی، اور اسی میں گویا کہ مضمر ہے کہ بالواسطہ رسول کی بھی نافرمانی ہو گئی۔
چاہے نیتن جو ہے وہ تمہارے پیش نظر رسول کی نافرمانی کرنا نہ ہو. نتیجے کے اعتبار سے ہو گئی کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے دکھا دی اللہ نے جو تمہیں محبوب ہے، یعنی فتح حاصل ہو گئی، تم ڈھیلے پڑ گئے. اور ڈھیلا پڑنا جو ہے وہ فطری بات میں بیان کر چکا ہوں. منزل کے قریب پہنچ کر اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑتے ہیں، تکان جو ہے اس کا احساس شروع ہو جاتا. اگر ابھی وہ منزل 10 میل اور آپ کو چلنا تھی تو ابھی تکان کا احساس نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ معلوم ہے کہ بس اب چند قدم کے بعد منزل آیا چاہتی ہے تو پھر یہ کہ تکان کا احساس شروع ہو جائے گا، پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یہ انسان کی فطری کمزوری ہے. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو دنیا کے طالب ہیں اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو واقعتاً آخرت ہی کے طالب ہیں. اب اس کے بھی دو مفہوم ہوں گے. اگر تو وہ تعویل ہو جو اکثر لوگوں نے لی ہے تو مراد ہے دولت. تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دولت کے، مال غنیمت کے حریص ہیں. جنگ کا ایک جو ہے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، اس لیے اس کو نفل کہا گیا. انفال، سورہ انفال جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مال غنیمت کو انفال کہا گیا. نفل شے ہوتی ہے جو اصل سے زائد ہو. نماز 4 فرض جو ہے وہ تو آپ کے لیے فرض ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس کے علاوہ جو ہے 4 سنتیں بھی پڑھی ہیں یا 2 سنتیں بعد میں پڑھی ہیں، یہ نفل ہے، یہ اضافی ہے. تو انفال جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو شے مل جاتی ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ انفال ہے. تو اس اعتبار سے جو انفال یا مال غنیمت یا دولت، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر ابھی ان چیزوں کی جو ہے وہ بہت محبت موجود ہے دلوں کے اندر. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو سوائے آخرت کا کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف آخرت کے طالب ہیں. ان کا ارادہ، ان کا مقصود و مطلوب صرف آخرت ہے. میں جو تعویل کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے کیا ہوگا، تم میں سے کچھ لوگ وہ جو دنیاوی کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سامنے صرف آخرت کی نجات ہے. اور اصل میں وہ لوگ صحیح معنی میں وہی ہیں کہ جو صرف آخرت کی نجات کو اپنا مقصود و مطلوب بنائیں. دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے فبہا، نور علی نور، بونس ہے ہمارے رب کی طرف سے. نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی تشویش نہیں. ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. ہماری ذمہ داری، ہماری کامیابی یہ ہے کہ آخری سانس تک اپنا فرض ادا کرتے چلے جاؤ. کہیں بھی ڈھیلے پڑ گئے، اس سے پہلے اب نئی کام نہیں بن رہا ہے، نتیجہ کوئی نکل نہیں رہا ہے، لہذا بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ، نہیں. یا اس سے بھی برعکس، اس سے بھی بری شکل کہ اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے گھی نکالو، نہیں. بائی ہک اور بائی کروک. یہ بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی. اور بہت سی قیمتی مساعی جو بہت ہی مخلص کارکنوں کی مساعی تھی، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کا مال، ان کا وقت خرچ ہوا، وہ ضائع ہو گئے. اس لیے کہ قیادت جو ہے اس کے اندر وہ استقامت نہیں تھی کہ جو صحیح راستہ ہے اس پر قائم رہنا ہے. کامیابی ناکامی سے ہمیں کوئی بحث نہیں، لیکن اگر کسی درجے میں دنیاوی کامیابی بھی مطلوب اور مقصود کے درجے میں آ گئی تو ظاہر بات ہے لیڈر کا اعصاب جواب دینے شروع ہو جائیں گے. خاص طور پہ جب وہ دیکھے کہ میری عمر تو اب 70 برس ہو گئی، مجھے تو کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو گویا کہ آدمی سمجھے کہ میرا تو بس شام زندگی آ گئی، زندگی کی جو ہے اب رات قریب ہے، موت والی رات جو ہے. لیکن یہ کہ نتیجہ تو کہیں نہیں نکلا. آئی ایم نو ویئر، میں تو کہیں نہیں پہنچا، کہیں میں امیر المومنین نہیں بنا، کہیں میرا جو ہے وہ حکومت قائم نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو اس سے اگر اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں یا پھر آدمی اس کی وجہ سے کوئی غلط راستہ سوچے. ایک ہے کہ آدمی دیانتاً یہ سمجھے کہ اچھا میں دیکھوں سغرا کبرا جوڑوں، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، آخری لمحے تک ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اگر وہ بات دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ صرف اس بددلی کی بنیاد پر ہے تو وہی در حقیقت تبھی موت ہو جاتی اس تحریک کی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے. پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہیں آزمائے. یعنی پہلے تو اب دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان پیچھا کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو پیچھے مڑنا پڑا کہ یہ پیچھے سے کیا مصیبت آ گئی ہے. یہ جو خالد ابن ولید کا جو ہے وہ رسالہ آیا ہے، ٹوٹ پڑا ہے، تو گویا کہ رخ پھیر دیا. اب ہم نے تمہارا رخ ان کی جانب سے پھیر دیا. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. اب حالت ایسی لائے کہ دیکھیں اب تم میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے سختیوں میں بھی. اس سے پہلے جو ہے شاید ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ. اس سے پہلے جو تم بہت موت کی آرزویں کیا کرتے تھے، شہادت کی آرزو، اس سے پہلے کہ موت سے ملاقات ہو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اب تم نے دیکھ لیا موت بڑی کڑوی شے ہے،
موت ایسی کوئی میٹھی شے نہیں ہے، تم نے دیکھ لیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب موت کا سامنا ہوا ہے تو فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف فرما چکا ہے۔ جو بھی خطا ہو گئی، جو بھی غلطی ہو گئی، کنڈون کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا ہے، اس کی کوئی باس پرس آخرت میں اب نہیں ہوگی۔ یوں سمجھیے ایمنسٹی کا بہت بڑا اعلان ہے۔ خطا ہوا ہے، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن سمجھ لو کہ کیا غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، تاکہ آئندہ تو ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو تمہیں اپنے رینکس کے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں رکھنے ہیں، کہاں کہاں کوتاہی ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر تو بہت فضل کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، مددگار ہے۔ یہ جو عارضی سی شکست اس نے دی ہے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں جو موجود ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اقرأ وخير